بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وقال تعالی ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ صفات حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور اب تک توبہ و استغفار کی بات ہو چکی ہے۔ پہلی صفت توبہ کی تھی اور پھر صبر و شکر کا مسئلہ تھا۔ ان دونوں صفتوں کو دو مجلسوں میں علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کیا گیا، اگرچہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یوں سمجھیے کہ جو چوتھی صفات حسنہ میں سے ذکر کی جا رہی ہے وہ الخوف ہے۔ الخوف والخشیہ۔ قرآن کریم میں خوف کا لفظ بھی آیا ہے، خشیت کا لفظ بھی آیا ہے۔ دونوں کے معنی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی ہے۔ خوف کے معنی ہیں کسی مظنون یا معلوم نشانی کے ذریعے سے کسی ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے کا خطرہ محسوس کرنا۔ مظنون کا مطلب ہے محض گمان اور خیال کی بنیاد پر، اور معلوم کا مطلب ہے دلیل اور ثبوت کے ساتھ۔ تو کسی مظنون یا معلوم نشانی کی بنیاد پر کسی خطرے کے پیش آنے سے ڈرنا اور اس کا اندیشہ محسوس کرنا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ خوف کی ضد ہے امن۔ الخوف بمقابلہ الامن کے ہوتے ہیں۔ امن بے خوفی اور اطمینان کو کہتے ہیں، اور امن کے مقابلے میں خوف
اور اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن خوف دو قسم کے ہوتے ہیں۔ خوف کے معنی میں خوف دنیاوی بھی داخل ہے اور خوف اخروی بھی داخل ہے۔ البتہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں جس خوف خشیت کو ایک مستحسن اور پسندیدہ صفت کے طور پر بیان کیا ہے، اور جس کو اپنے اندر پیدا کرنا اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور یقین کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے، وہ خوف اللہ تعالیٰ کی اجلال اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مد نظر اس کے ناراض ہو جانے اور اس کے خفا ہو جانے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو محض اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا بھی ایک بہت بڑا حادثہ ہے بندے کے واسطے، ایمان والے بندے کے واسطے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا قہر، ان کا عذاب اور ان کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ڈرنے کی چیز ہے اور یہ بھی ڈرنے کے قابل ہے۔ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، شارح بخاری، وہ فرماتے ہیں الخوف من المقامات العلیہ و لوازم الایمان، خوف جو ہے وہ مومن کے مقامات عالیہ میں سے ہے اور ایمان کے لوازم میں سے ہے۔ طریقت میں مشائخ کی جو اصطلاحات ہوتی ہیں، ان اصطلاحات میں ایک اصطلاح مقام ہے، اور مقام سے پہلے حال ہوتا ہے۔ حال آدمی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو رنگ بدلتے رہتی ہے، اور مقام اس کیفیت کو کہتے ہیں جو ٹک جاتا ہے، جو کیفیت ٹک جاتی ہے اور جڑ پکڑ لیتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو جیسے عام آدمی میں خوف ہو تو وہ اس کا حال ہوتا ہے، یعنی کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے اور بدلتے رہتا ہے رنگ۔ جیسے سونے کا رنگ ہے کہ وہ بدلتا نہیں ہے، لیکن سبزی کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر خوف ہی کو لیجئے، عام آدمی میں خوف ہوتا ہے لیکن کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا، کبھی کوئی کیفیت کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کی اس کیفیت کو حال کہتے ہیں، حال بدلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر خوف آدمی کے اندر پریکٹس کرنے سے، مشق کرنے سے، کسی مربی کی تربیت میں مسلسل اپنی حالت کو رکھ کر اپنے حال کو مقام بنا لے تو وہ مقام بن جاتا ہے۔ یعنی اب خوف اس کے اندر اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ ہٹتا نہیں ہے، وہ اسی مرتبے پر رہتا ہے اور اسے قائم رہتا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ خوف بلند ترین مقامات میں سے ہے سالک کے، جو اللہ کے راستے میں چلنا چاہتا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کی توجہ، عنایت، پیار اور محبت کے قابل بنا لینا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے خوف مقام بن جائے تو یہ بہت بلند ترین مقام ہے آدمی کا۔ اور لوازم ایمان میں سے ہے
یعنی ہم سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں خوف کو ایک صفت کے طور پر، لیکن یہ صفت زائد صفت نہیں ہے۔ اتنے بڑے محدث ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ صفت لوازم ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کے ایمان ہونے کے لیے لوازمات میں سے ہے کہ آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت پیدا ہو۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن میں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا ایایا فاتقون، اے مسلمانوں مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے مت ڈرو۔ ایایا فرحبون، میرا ہی خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ اور علماء کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مرتبے اور مقام بلند کو جانتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس معرفت کی وجہ سے ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف سے آگے بڑھ کر خشیت بن جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے عارف ہیں اور جو اللہ کے مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے مقام بلند اور اس کے جاہ و جلال سے باخبر ہیں، وہ علماء اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ جانتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اتقاکم للہ واشد خشیۃ، میں تم سب لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ تو جس کو جتنا علم اللہ کی ذات عالی کا ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھتا ہوگا، اس کے بلند مقام کا، اس کی استغنا کی شان کا، اور اس کی قدرت کا، اس کے قہر کا، اس کے جاہ و جلال کا، اور اس کی علو و بلندی کا، جو جتنا علم رکھتا ہوگا اور جو جتنی معرفت رکھتا ہوگا، وہ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی صفت بھی رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہوگا۔ یخش اللہ من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا علم رکھتے ہیں۔ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے علماء، اور علماء سے عرفی علماء مراد نہیں کہ بھئی جو آدمی کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے تو وہ عالم سمجھا جاتا ہے، نہیں، یہاں العلماء سے مراد اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کے مقام کو اللہ کی صفات کی روشنی میں جو زیادہ جاننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مرتبے بلند سے جس قدر باخبر ہیں، اس قدر ان میں خوف و خشیت کی صفت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ عام آدمی بادشاہ کو اپنے جیسا ایک بادشاہ سمجھتا ہے، ایک انسان ہے، وہ بھی ایک انسان، میں بھی ایک انسان، لیکن جو لوگ بادشاہ کے دربار میں کام کرتے ہیں ان کے دلوں میں بادشاہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو بادشاہ کا اسسٹنٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ لمحہ لمحہ بادشاہ سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کے اختیارات کتنے ہیں، بادشاہ کے پاس قوت کتنی ہے، بادشاہ کے پاس طاقت کتنی ہے۔ بادشاہ تو میری گردن زدنی کا بھی حکم دے سکتا ہے، میرے قتل کا بھی حکم جاری کر دے سکتا ہے، ذرا ناراض اور خفا ہو جائے تو مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینا پڑے گا اور مجھے اپنے عہدے سے محروم ہو جانا پڑے گا۔ تو جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے، جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کے اندر ڈر اور خوف اس کا پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ڈر اور خوف وہ نہیں ہے جو سانپ سے، بچھو سے، شیر سے، پہلوان سے آدمی کو ہوتا ہے، وہ خوف اور چیز کے،
یہ خوف و خشیت جو ہے وہ کسی کی عظمت، کسی محسن کی عظمت اور کسی منعم اور کسی مہربان کے بلند ترین مقام اور اس کی جاہ و جلال کے احساس سے اور اس کے علم سے اور اس کے تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ اور صفت ہے، یہ ایمان کی صفت ہے، یہ ایمان کو کامل کرنے والی صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرغوب اور محبوب صفت ہے اپنے بندوں کے اندر۔ اور اسی لیے علماء کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرشتوں کے بارے میں فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، فرشتے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، پیغمبروں کا کام یہ ہے، پیغمبروں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ تبلیغ رسالت کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ اور بادلوں کے بارے میں جو بے جان مخلوق ہیں لیکن ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہیں، تو بادلوں اور کڑک گرج اور فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے سب اللہ کی تسبیح و تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اب ایک لفظ ہے خوف اور ایک لفظ ہے خشیت، دونوں کا مفہوم میں نے بتایا کہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جاہ و جلال اور اس کی حشمت اور اس کی قدرت اور اس کے قہر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے خفا و ناراض ہونے کا ڈر لگا رہے آدمی کو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ خفا نہ ہو جائے۔ اس ڈر کا ہونا یہ ایک مومن کے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے، لیکن اس کے درجات ہیں۔ بعض شارحین و محققین فرماتے ہیں کہ خوف یہ عامۃ المومنین کا درجہ ہے کہ ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور جو علماء عارفین ہیں یعنی علماء ربانیین، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے اور اس کا صحیح علم رکھنے والے، معرفت رکھنے والے، ان کا یہ خوف آگے بڑھ جاتا ہے اور آگے بڑھ کر خشیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عشاق ہوتے ہیں، محبین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان لوگوں کا یہ خوف اور آگے بڑھ جاتا ہے اور ہیبت کے مقام تک ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایک اور بڑی جماعت ہے جو محبین سے بھی آگے ہے، اور وہ ہیں مقربین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کی معیت جن کو نصیب ہو گئی، تو ان لوگوں کو خوف کا اور آگے کا مقام ملتا ہے، اور اس مقام کو الوجل کہتے ہیں۔ الوجل یہ اعلیٰ ترین خشیت کا مقام ہے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہے وہ وجل کے مقام پر ہیں، اور جنہیں اللہ کی محبت نصیب ہے وہ اس سے نیچے ہیں اور ہیبت کے مقام پر ہیں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہے وہ اس سے نیچے ہیں اور خشیت کے مقام پر ہیں۔ اور جو عام ایمان والے جنہوں نے اللہ کو مانا ہے، اس کی توحید کے قائل ہوئے ہیں اور اس کی عظمت سے کچھ باخبر ہیں، تو ان لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے۔ تو پہلا درجہ اس صفت کا خوف، دوسرا درجہ خشیت، تیسرا درجہ ہیبت اور چوتھا درجہ وجل ہے۔ اور اللہ کے بندے اپنے اپنے مرتبوں کے اعتبار سے ان صفات سے متصف ہیں، اور اگر کسی بندے کو جو کم سے کم درجہ ہے یعنی خوف خدا کا وہ بھی نصیب نہ ہو تو اس کا ایمان کمزور ہے
اور وہ بہت ضعیف آدمی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کے بنانے کی محنت کرے اور اپنے اندر خوف پیدا کرے، اس لیے کہ خوف جو ہے اس صفت کا ادنا مرتبہ ہے، اور جب اس صفت کا ادنے مرتبے سے بھی وہ محروم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر نڈر پن پیدا ہو جائے گا، اور یہ امن آ جانا یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مامون ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سنگ دلوں کو، ایمان نہیں لانے والوں کو اور ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے، ام امنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگ مامون ہو گئے، یہ لوگ کیا نڈر ہو رہے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف ہو گئے اور بالکل نڈر ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے مشرکوں کے بارے میں سوالات کی۔ کیا ایک جگہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ زمین میں دھسا دیے جانے سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ پانی میں غرقاب کر دیے جانے سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیا یہ لوگ تیز اور تند اور مسموم زہریلی ہوائیں چلا کر ہلاک کیے جانے سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ جیسے ہم لوگ بالکل بے خوف ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خطرناک قسم کی وبا میں مبتلا فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خوف کم سے کم درجہ ہے، اگر یہ خوف بھی کسی کو نہیں ہے نصیب تو ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ پھر بے خوفی اس کو اللہ کے قہر، اللہ کے عذاب سے، اس کے قہر سے اپنے کو مامون کر دے گی، مطمئن کر دے گی، کچھ نہیں ہونے والا، کیا ہوگا، کون کیا کرے گا، یہ پیدا ہو جائے گا نفس کے اندر۔ اور جب نفس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ شخص بڑی ہلاکت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بارود کے ڈھیر پہ کھڑا ہوا ہے، کبھی بھی یہ ڈھیر پھٹ سکتا ہے اور اس کا ایمان غارت ہو جا سکتا ہے یا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جا سکتا ہے۔ اس لیے خوف کی صفت ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے، پھر وہ اپنے اپنے مجاہدے اور ریاضت و تعلق مع اللہ اور معرفت باللہ کی بنیاد پر بڑھتا جائے گا، اپنے اور بلند مقام اور بلند مقام اور بلند مقام، لیکن بہرحال یہ ہونا چاہیے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدثین اور علماء محققین میں سے بھی ہیں، اعلیٰ درجے کے صوفیاء میں سے بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ خوف کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت اتنی پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات کو جو اس پر لازم کر دیے گئے ہیں اس خوف کی برکت سے ادا کرتا رہے، اور جو چیزیں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان سے وہ خوف اس کو بچاتا رہے۔ یہ خوف کا ایک درجہ ہے، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور اگر یہ خوف اور آگے بڑھ جائے تو بڑھنا چاہیے، اس کی مقدار میں ترقی ہونی چاہیے۔ ایک تو میں نے لوگوں کے مقامات اور مرتبے کے اعتبار سے 4 درجے خوف کے بتائے کہ ادنا خوف ہے، پھر خشیت ہے، پھر ہیبت ہے، پھر وجل ہے۔ تو وہ لوگوں کے مراتب کے اعتبار سے ہے، لیکن عامہ مومنین میں خوف کا ایک درجہ یہ ہے کہ اللہ سے اتنا ڈر پیدا ہو جائے کہ فرائض و واجبات کو ادا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، اور گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، یعنی جو چیزیں حرام ہیں بالکل قطعی کوئی گنجائش نہیں، ان سے بچتا رہے۔ تو یہ کم سے کم مطلوب درجہ ہے جس کو حافظ ابن حجر لوازم ایمان میں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان کے لیے لازم ہے، کیونکہ اگر ایمان لایا اور پھر اللہ کا اتنا خوف بھی نہیں پیدا ہوا کہ فرائض و واجبات کو ادا کرے اور حرام سے بچے اور گناہ کبیرہ سے بچے، اتنا بھی نہیں، تو پھر کائے کا ایمان ہے؟ تو اس لیے خوف کا یہ درجہ لازمی درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے جو ہر آدمی کے اندر ہونا چاہیے، ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اور
اس سے اعلیٰ درجہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ عام مسلمانوں میں بھی خوف اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا اور اس کا پھل یہ ملے گا کہ آدمی سنتوں اور نوافل اور مستحبات پر بھی عمل کرے گا۔ خوف خدا اور بڑھ جائے گا تو پھر وہ سنتوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، نوافل اور مستحبات میں بھی بڑے اہتمام سے چلے گا اور عمل کرے گا۔ اور اسی طرح صغیرہ گناہوں سے اور معمولی ایسی باتوں سے جن باتوں سے عام طور سے لوگ نہیں ڈرتے، یہ خوف خدا کی برکت سے ڈرے گا، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن میں خطرہ بھی ہو اللہ کے ناراض ہونے کا، ان کو بھی چھوڑ دے گا۔ جن باتوں سے اللہ کے ناراض ہونے کا یقین ہے ان کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اور وہ ادنا درجے کے خوف سے بھی چھٹ جائیں گے۔ لیکن خوف کا درجہ اتنا بڑھاؤ، خوف کا کہ مقدار اتنی بڑھاؤ کہ آدمی سے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس کی بھی جرت باقی نہ رہے، اس کی بھی ہمت نہ رہے۔ یہ محنت کر کے حاصل کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، عائشہ جن گناہوں کو بالکل معمولی اور ہلکے پھلکے سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی بچتی رہو، اس لیے کہ ان کا بھی مطالبہ ہونے والا ہے، حساب ہونے والا ہے، سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ان سے بھی بچتی رہو۔ محقرات الذنوب یعنی سماج میں، معاشرے میں جسے کوئی خاص بات ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، جسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے، ایسی چیزوں سے بھی ڈرتی رہو، اس سے بھی بچتی رہو۔ انہی تعلیمات کی وجہ سے لوگ ہر خطرے کی چیز سے بچتے تھے، ہر خطرے کی چیز سے بچتے تھے اور ڈرتے تھے کہ بھئی جب یہ چیز نہیں ہے تو احتیاط پہ عمل کرو، احتیاط پہ عمل کرو۔ احتیاط پہ عمل کرنا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو جس چیز میں کھٹک ہے اس میں احتیاط پہ عمل کرو۔ آج کل لوگ جو ہیں واٹس ایپ کے اوپر بڑے بڑے مجتہد بن کے آگے ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے اسلامک اسکالر بنے ہوئے ہیں، صحیح سے کوئی اردو کے الفاظ تک بولنے نہیں آ رہا ہے، اور بڑے بڑے فتوے جاری کر رہے ہیں اور بڑی بڑی تحقیقات بیان کر رہے ہیں، اور ذرا نام کو خوف خدا نہیں ہے ان کے اندر۔ اب جو بول رہے ہیں بس ایسے سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ان پہ نازل ہوا ہے اور یہی سب سمجھ گئے ہیں سارا قرآن، اور انہی پہ حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے سیکھی ہیں حضور سے باتیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا اعجاب کل ذی رأی برأیہ، قیامت کے قریب ہر 2 حرف جاننے والے کا اپنی معلومات پہ عجب کرنا اور اسے شیئر کرنا ضروری سمجھنا اور اس کی تبلیغ کو لازم سمجھنا، اور اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو بڑا سے بڑا عالم بھی اعتراض کرے تو اس کو بھی جھٹلا دینا اور اپنی رائے کو صحیح بتانا بس۔ اور لوگوں کو بہت شوق ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک ایسے فتنے اللہ بچائے، ایک سے ایک روزانہ سوالات آتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے لنکس لوگ بھیجتے ہیں، دیکھیے یہ بات کیا ہے، تو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اتنی جرت ہو کیسے جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے بارے میں، قرآن حدیث کے بارے میں رائے زنی کرنے لگے۔ مگر کیا کریں، قیامت کے قریب یہی ہونے والا ہے۔ اب عقل مند وہ لوگ ہیں جو معتبر علماء پر اعتبار کریں، ہر کسی دین کے نام پہ اب باتیں پھیلانے والے کے چکر میں نہ پڑیں۔ مگر لوگوں کو بھی بڑا شوق ہے ہر کسی کو سننے کا، ہر کسی کو جاننے کا، ہر کسی کی باتوں میں پڑھنے کا، لوگوں کو بھی بہت شوق ہے۔ کیا کریں جب ایسا دور آ جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کا اتباع نہیں کیا جائے گا اور بزرگوں کی سے حیا اور شرم نہیں کی جائے گی، اپنی اپنی ہانکیں گے اور اپنی اپنی چلائیں گے، تو یہ دور آیا ہے۔ خیر بہرحال تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں گناہ ہونے کا خطرہ ہے ان سے بھی بچنے کا حضور نے حکم دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اپنی بیوی سے فرما رہے ہیں، محبوب زوجہ سے فرما رہے ہیں، دیکھو جن باتوں کو لوگ چلتا یہ سمجھتے ہیں تم اس سے بھی بچتی رہو،
اس لیے کہ ان کا بھی مطالبہ اللہ کے ہاں ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والے، ان سے بھی بچتی رہا کرو۔ تو جو بات حضور نے اپنی زوجہ اور محبوب ترین زوجہ کو سکھائی ہے وہ ہمدردی نہیں ہے، اور اس ہمدردی سے پوری امت کو عمل فائدہ اٹھانا چاہیے اور عمل کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن امت جری ہو گئی ہے دین کے معاملے میں، چلتا سب جو جی میں آیا بک رہے، جو جی میں آیا سن رہے، جو جی میں آیا عمل کر رہے، یعنی چاہے کچھ بھی ہو۔ اب تو میں نے سنا کہ لوگ جو ہے وہ حرمین شریف ان کے امام کے پیچھے نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، یعنی کیسے کیسے احمق وجود میں آئے ہیں جی۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ لوگ حافظ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ میں قرآن لے کے تراویح پڑھا رہے ہیں جی، اور کہہ رہے ہیں سب چلتا کا زمانہ آیا ہے یہ، اور اس زمانے میں جس کے جو جی میں آیا کر رہا ہے۔ الامان الحفیظ، اگر یہ چیز چلا دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی تکوین میں اور اللہ تعالیٰ کے نظام میں مداخلت کر کے پورا سسٹم فیل کرنے کے لوگ مجرم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا یہ نظام بنایا ہے کہ لوگ اس کو زبانی یاد کر کے حافظ بنے، ماہر بنے اس کے، تاکہ قرآن محفوظ رہے۔ اب جب حافظوں کی ضرورت نہیں رہے گی، ہاتھ میں قرآن لے کے لوگ پڑھ لیا کریں گے نمازوں کے اندر، اور اسی میں پھر اب تراویح پڑھیں گے، کل کو فرض نمازیں بھی پڑھائیں گے اسی طریقے سے، پھر اس کے بعد قرآن کا حفظ کرنا بند ہو جائے گا اور اللہ کی یہ کتاب بھلا دیے جائیں گے اور اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت قائم ہوگی۔ تو احمقوں کا کیا حل ہے؟ جو جی میں آیا لوگ کرتے چلے جائیں۔ ارے کوئی چیز کا جائز ہونا عمل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا مناسب ہونا بھی سوچنا پڑتا ہے کہ وہ مناسب بھی ہے یا نہیں۔ اگر مناسب ہوتا پہلے زمانے کے لوگ کیوں نہیں کرتے تھے؟ سب خوف خدا نہیں ہونے کا نتیجہ ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو اللہ کا خوف تھا، اس کی خشیت تھی، ہر معاملے میں ڈرتے تھے اللہ سے، اور اس زمانے کے لوگوں کو خوف خدا کچھ نہیں ہے، خشیت نام کو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، جو جی میں آج میں آئے۔ اور ایک بے وقوف تو جو ہے، ابھی مجھے کوئی آج مولانا نے پوچھا، مثال دے رہا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کرکٹر ہوتے تو آپ بلے باز ہوتے، تو آپ وکٹ گراتے، تو آپ یہ کرتے، تو آپ یہ کرتے۔ پوری مثال ایک مسئلے کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرکٹ پلیئر بنا کے بتا رہا ہے۔ کیسے کیسے لوگ ہو گئے نڈر، یہ معمون ہے، ان کو اللہ کے زمین میں دھنسا دیے جانے کا ڈر نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدن میں کیڑے پڑ جانے کا ڈر نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پتھر برسائے جانے کا ڈر نہیں ہے، ان کو پانی میں ڈبا دیے جانے کا ڈر نہیں ہے، اور بیماریوں میں مبتلا کیے جانے کا ڈر نہیں ہے۔ ایک خطرناک بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ نبی تمہارے کھیل تماشوں کے لیے آئے ہیں، اور نبی کے لیے کیا مثال دینی چاہیے؟ اللہ احترام سکھا رہا ہے قرآن نازل کر کے، ان کم بختوں کو نبی کا کوئی احترام ہی نہیں معلوم ہے۔ نبی کو کیا جانتے؟ اگر جانتے ہوتے تو نبی کا احترام کر سکتے۔ قرآن پوری سورہ حجرات نبی کا احترام سکھا رہی ہے۔ قدم نبی کے آگے چلنا منع ہے، نبی کے سامنے زور سے بولنا منع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپس کی گفتگو کی طرح گفتگو کرنا منع ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت نبی کو دروازے کے باہر سے پکارنا منع ہے، اور یہ بے وقوف نبی کو کرکٹ پلیئر بنا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دے رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ خوف خدا کے ختم ہو جانے کی علامتیں ہیں کہ اس وقت امت میں خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ اب آج کرکٹ پلیئر کی مثال دے رہا ہے، کل کو کسی فلم اسٹار کی مثال دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ پناہ مانگو ایسے لوگوں سے جو دین بتا رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں۔ مسئلے، آج مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے، آج یہ مسئلہ آیا ہے، یہ مسئلے بتا رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی۔ بہرحال اپنے آپ کو تو دور رکھو بھائی، لوگ یہ تو سب قیامت کی نشانیاں آتی رہیں گی، لیکن ہم عقل مند ہیں تو اپنے کو دور رکھو ان انٹرنیٹ کے ملاؤں سے اور ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو خود بخود عالم بنا لیے، نہ کبھی پڑھا، نہ کسی کے سامنے بیٹھے، نہ قرآن حدیث کھولا، نہ ان کا کوئی استاد ہے، نہ انہوں نے کسی سے عربی سیکھی، نہ انہوں نے قرآن، اور ایسی باتیں بول رہا ہے کہ ایک ایک لفظ
ایک ایک لفظ سنے تو جہالت سمجھ میں آ رہی ہے کہ پکا جاہل ہے اور جاہلانہ باتیں کر رہا ہے، کیونکہ عالم کی زبان اور ہوتی ہے اور اس کے بولنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال اس کو چھوڑیے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خوف خدا نہیں ہونے سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی۔ اب خوف یہ صفت اپنے اندر اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ پیدا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ خوف خدا پیدا ہوگا۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرتے تو اگر ذرا بھی شک ہوتا تو وہاں یہ لفظ کہہ دیتے کہ یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، مجھے صحیح یاد نہیں، یہ کہہ کر نقل کرتے تھے۔ یعنی اب تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ نبی کا یہ مقصد ہے اور اللہ کا یہ منشا ہے، اپنی طرف سے لوگ بتا رہے ہیں، جیسے انہوں نے انہی کے سینے پہ قرآن اترا ہو اور یہی بتا رہے ہو اسی۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ نوافل اور مستحبات پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔ اور یہ نوافل اور مستحبات ہی کے بارے میں موصوف مثال دے رہے تھے کرکٹ کی، نبی کی کرکٹ کھیلنے کی مثال دے رہے تھے نوافل اور مستحبات کے بارے میں۔ تو نوافل اور مستحبات پر چلنا، اتنا خوف آ جائے کہ ہم سے نفل کام بھی نہ چھوٹے، ہم سے سنتیں بھی نہ چھوٹیں، ہم سے مستحبات بھی نہ چھوٹیں، اور صغائر کا ارتکاب بھی نہ ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ہم بچ جائیں۔ جو گناہ جن پر بہت سخت وعیدیں نہیں آئی ہیں مگر ڈر ہے کہ یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جن کو فقہا صغائر کہتے ہیں ان کو بھی چھڑا دے، اتنا خوف۔ تو یہ خوف کا اعلیٰ درجہ ہے۔ خوف کا ادنا درجہ کیا ہے؟ فرائض اور واجبات پر آدمی کو لگا دے اور حرام اور کبیرہ گناہوں سے بچا دے، یہ خوف خدا کا ادنا درجہ ہے۔ اور خوف خدا کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ آدمی نوافل اور مستحبات اور سنن پہ بھی عمل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ صغیرہ اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اور جہاں شبہ ہو جائے گناہ کا وہاں بھی احتیاط کے تقاضے پر چلے، جس میں احتیاط ہے اس کو اختیار کرے۔ یہاں تک جیسے صحابہ کا حال تھا، جیسے تابعین کا حال تھا، اور جیسے محدثین اور فقہا کا حال تھا، ایسا ہمارا حال ہو جائے۔ تو یہ خوف کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ادنا درجہ یہ اور اعلیٰ درجہ یہ۔ اب اگر خوف اس سے بھی آگے بڑھ جائے تو اس سے بھی آگے بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی میں مایوسی پیدا ہو جائے گی، اور آدمی ڈر ڈر کر کے جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ بھی کرنے لگے گا، اور جو کام کرنا چاہیے وہ بھی چھوڑ دے گا۔ تو اس وجہ سے اس خوف اس حد تک بڑھ جائے یہ درست نہیں، کیونکہ وہ دوسری یعنی سرحد کو پار کر دے گا اور مایوسی میں لے کے چلا جائے گا۔ خوف کا یہ اعلیٰ سے بھی آگے کا جو درجہ ہے یہ آدمی کو مایوسی میں لے کے چلا جائے گا، اور مایوسی بھی ایمان کے خلاف ہے اور مایوسی بھی کفر ہے، اس لیے وہاں تک نہ جانے دینا چاہیے۔ اتنا خوف پیدا ہو جائے سب سے پہلے کہ فرائض و واجبات کی تکمیل ہو، سنن مؤکدہ کا اہتمام ہو، اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، جو چیز حرام ہے ان سے بچتا رہے۔ اور اب محنت کرے، اللہ یہاں تک ہم کو لے آیا تو اتنے دین کو، اتنے خوف خدا کو کافی نہ سمجھے، اس خوف خدا میں اضافہ کرے، اتنا اضافہ کرے کہ سنن و نوافل بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائیں اور ہم صغیرہ اور چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے والے بن جائیں، جو تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہ خوف تک محنت کریں۔ اس کے بعد خوف کا جو درجہ ہے وہ مایوسی پیدا کرتا ہے، اور مایوسی حرام ہے، اس لیے وہاں تک آدمی کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو جمع کیا ہے، یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہی وہ خشیت ہے جس کے بارے میں ہم روزانہ آخری نماز جو پڑھتے ہیں وتر کی نماز، اس آخری نماز میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی نرجو رحمتک ونخشى عذابک،
اے اللہ ہم آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ آپ کے عذاب سے ڈرنا، نخشى عذابک، یہی خشیت، اس خشیت کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے۔ اس کو آپ خوف کہیے یا خشیت کہیے، مفہوم دونوں کا ایک ہے، درجہ بندی الگ چیز ہے، یہ تو علماء کی بیان کی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، کہیں خشیت کے نام پر اور کہیں پر خوف کے نام سے، اور کہیں پر مطالبہ کیا ہے، کہیں پر حکم دیا ہے، کہیں پر تعریف فرمائی ہے خوف رکھنے والوں کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، انبیاء کے حوالے سے تعریف فرمائی ہے، ملائکہ کے حوالے سے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے صالحین اور ہر امت کے نیکوکاروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے خوف و خشیت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے قرآن میں انبیاء علیہم السلام کی زبان سے، ان کی قوموں کو جو انہوں نے دعوت دی ہے خوف و خشیت کی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو اس خوف و خشیت کا ذکر کر کے بے شمار آیتیں قرآن مجید کی، کم سے کم قرآن مجید کی 60 آیتیں، 60 آیتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کی دعوت دیتی ہیں اور اس کی طرف ہمیں توجہ دلاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے اندر 3500 سے کچھ زائد آیتیں ہیں، اس کے اندر سے 60 آیتیں تو اسی کے لیے ہو گئی، تو کتنی اہمیت ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس اس صفت کی، اور اللہ تعالیٰ اس صفت سے اپنے بندوں کو متصف دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو دعوت دینے کے بعد کہ اگر نہیں مانتے تم لوگ تو تم جانو اللہ جانے، میرا کام دعوت دینا تھا، میں دے دیا، اس کے بعد یہ بھی کہہ دیجئے انی اخاف، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ان عصیتو، اگر میں نافرمانی کروں گا اپنے پروردگار کی، ان عصیت ربی، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو انی اخاف عذاب یوم عظیم، ایک زبردست دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں، اس لیے میں تو نہیں کرتا، اور تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی ڈرو اور مت کرو نافرمانی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کا وسیلہ وہ خوف خدا ہے اور خشیت الہی ہے، اگر یہ صفت ہے تو بچیں گے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا، معصیت کے ساتھ۔ ایک جگہ فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، نہ نڈر ہو جاتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ خوف حد سے بڑھ جائے گا تو مایوس ہو جائیں گے، اور امید حد سے بڑھ جائے گی تو نڈر ہو جائیں گے، تو نہ نڈر ہوتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں، اور یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اوپر سے اللہ رب العزت جہنم اور اس کے عذابات سے ڈراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ان چیزوں سے ڈراتا ہے، جہنم سے اور اس کے عذابات سے ڈراتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بہت بڑے مفسر قرآن حبر الامہ ہیں، اور ہمارے نبی نے ان کو کتاب اللہ کے علم کی دعوت دی تھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو جہنمیوں کی غذائیں ہیں اس میں ایک درخت کا پھل ہے یا ایک درخت کا نام ہے زقوم، نہایت کڑوا،
اور خاردار پھل ہے۔ جہنمی جب بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر پکاریں گے تو داروغ جہنم ان کو یہ پھل کھانے کے لیے دے گا، اور جب یہ کھائیں گے تو وہ اس کے کانٹے، اس کے خار، اس کے جہنم، اس کے حلق میں اٹک جائیں گے جا کے، اور وہ اس کے کڑوے پن کی وجہ سے اسے نگل نہیں پائے گا۔ تو پانی مانگے گا، پانی، تاکہ وہ اندر ڈھک لے اس کو، تو پانی طلب کرے گا۔ 500 برس کے ہائے ہائے کرنے کے بعد، استغاثے کے بعد، پانی طلب کرنے کے بعد اس کو پانی دیا جائے گا۔ تو پانی کیسا ہوگا؟ اتنا ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جب وہ پینے کے لیے قریب کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے چہروں کی کھال پگھل کر اس میں گر جائے گی، اتنا گرم پانی۔ اور اس گرم پانی کو بھی یہ زقوم کو ڈھکلنے کے لیے وہ پئیں گے، اور جب اتنا گرم پانی مجبوراً وہ پی کر اپنے پیٹ میں داخل کریں گے تو وہ پیخانے کے مقام سے آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکال دے گا۔ فتقطع امعاؤہم، یہ سب قرآن میں اللہ نے جہنم کے منظر بیان کیے ہیں۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے نافرمانی کرنے کے انجام سے، یہ باتیں بتا کر کے اور یہ سارے مناظر قرآن میں دکھا کر کے اللہ ڈرا رہا ہے۔ اب قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے نا تب ڈر لگے گا، نہیں تو ڈر کیسے لگے گا؟ جب تک ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنا جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے مقام کو جانے گا، اللہ کے قہر کو جانے گا، تو اس کے اندر یہ سب صفتیں پیدا ہوں گی اور یہ صفت پیدا ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کر رہا تھا میں، ایک آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ زقوم اتنا کڑوا درخت ہے، اتنا کڑوا پھل ہے کہ اگر ایک پھل کو اس دنیا میں نچوڑ کر اس کا ایک قطرہ گرا دیا جائے، حضرت ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن فرما رہے ہیں زقوم کے پھل کا ایک قطرہ اس دنیا میں آسمان سے گرا دیا جائے تو اس دنیا کی کسی کھانے پینے کی چیز میں لذت باقی نہیں رہے گی، سب فاسد ہو جائیں گے اور سب میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی، ساری دنیا کی ہر نعمت میں کڑواہٹ آ جائے گی ایک قطرہ اگر گرا دیا جائے، اور وہ پھل جہنم میں کھانا پڑے گا۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، دیکھو اس سے بچو، اور بچنا بہت آسان ہے، دین پہ چلو، میرے نبی کے حکموں پر زندگی گزارو، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جیو، بہت آسان ہے، چند دن کی بات ہے، اگر تم یہ مجاہدہ کر لو بچ جاؤ گے اس مصیبت سے، اس عذاب سے۔ تو اللہ ڈرا رہا ہے۔ اب اللہ کا ڈرانا کوئی جانتا ہی نہیں تو ڈرے گا کیسے؟ اس کے اندر خوف کیسے پیدا ہوگا؟ چھوٹا بچہ ہے، نہیں جانتا، اسے سانپ نظر آئے گا تو وہ اسے کوئی رسی سمجھ کے کھیلنے لگے گا، بچھو نظر آئے گا تو کھلونا سمجھ کے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا۔ چھوٹا بچہ ہے، رینگ رہا ہے اور اس کے سامنے انگارہ آگ کا رکھ دو چمک رہا ہے تو اٹھا کے منہ میں ڈال لے گا۔ اسے کیا پتا ہے؟ لیکن جسے پتا ہے وہ کتنی دور بھاگتا ہے، وہ کتنا ڈرتا ہے، وہ کتنا خوف ہوتا ہے اس کو۔ تو جہنم کے عذابات سے جب ہم جانیں گے تو خوف پیدا ہو، جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کو جانیں گے، اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، وہ خالق مالک ہے، جہنم بنایا ہے اور اس کا ایندھن آدمیوں اور پتھروں کو بنایا ہے، تو اسے کیا ڈر ہے؟ تو جب آدمی ان باتوں کو جانے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا اور بندگی کا سلیقہ آئے گا، اور گناہوں کا چھوڑنا آسان اور نیکیوں پہ چلنا آسان ہوگا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جو شخص کل قیامت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے اور حساب دینے سے ڈرتا رہا اور اس خوف خدا کے ذریعے اور اس کی برکت سے نہى النفس عن الہوى، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکتا رہا، بچاتا رہا، تو فإن الجنة هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ منافقوں کے مقابلے میں مومنین وہ لوگ ہیں جو رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو رشتے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور حساب میں ناکام ہو جانے اور حساب میں فیل ہو جانے اور برا حساب دینے سے ڈرتے۔ اس لیے کہ برا حساب وہ ہے جب آدمی حساب دے اور اس میں اس کی خیانت پکڑی جائے، تو یہ برا حساب ہے۔ تو وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب، قیامت کے دن اللہ حساب لینے کو بیٹھیں اور اس کی نعمتوں کا مواخذہ ہو رہا ہو اور ہم ان نعمتوں کے ذریعے سے گناہوں کو پیش کر رہے ہوں کہ صاحب یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، آنکھوں سے یہ گناہ، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے ہم نے یہ گناہ کیے، تو سب گناہوں کو دے رہے، نعمتوں کا مقابلے میں گناہ دے رہے۔ تو یہ ناشکری جب پیش ہوگی تو اس عذاب سے یہ لوگوں کے سامنے ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، تو اس حساب سے تو یہ برا حساب ہوا۔ تو اس برے حساب سے لوگ ڈرتے رہے، دنیا میں نیک بندے اور ایمان والے جو ہیں وہ ڈرتے رہے۔ اور پھر آخرت میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قیامت میں کون لوگ اپنی زندگی کے آزمائش میں اور امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو غائبانہ طور پر رحمان سے ڈرتے تھے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جن کے دلوں میں خوف خدا، خشیت الہی تھی، اندیکھے۔ اس لیے آج ہم دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھتے، نہیں جانتے اللہ کو، صرف ہمارے پیارے نبی، ہمارے سچے نبی کی خبر پر اللہ کو جانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوں اور اللہ کی خشیت ہم نے پیدا کر لی ہو۔ تو من خشی الرحمن بالغیب، جو اس دنیا میں رحمان سے اندیکھے ڈر رہا ہے، وجاء بقلب منیب، اور جب قیامت میں خدا کے سامنے آیا تو اللہ سے ڈرنے والا اور توبہ کرنے والا دل لے کر کے آیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ملے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کرو، اس کو جنت میں داخل کرو، بالکل عافیت سے، سلامتی سے، بغیر کسی خطرے کے، ڈر کے، بھیجو اس کو جنت میں۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، یہ اب ہمیشگی کا دن ہے، یعنی اب کبھی موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں رہنا ہوگا، ان نعمتوں سے کبھی بھی تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہاں جنت میں داخل کیا جائے گا، بلکہ لہم ما یشاؤون فیہا، جو وہ وہاں چاہیں گے سب ان کو ملے گا۔ دنیا میں تو ہر چاہا ہوا نہیں ملتا، لیکن جنت میں داخلے کے بعد جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اور یہی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر ولدینا مزید، ہماری طرف سے اور عطا ہوگا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں لہم ما یشاؤون فیہا تو ان کے اعمال کا بدلہ ہے، ولدینا مزید وہ اللہ کا دیدار ہے جو کسی عمل کا بدلہ نہیں، صرف اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا۔ تو یہ سب وہاں ملے گا کس کو؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو اس دنیا میں رحمان سے اندیکھے ڈر رہا ہوگا۔ کیوں ہمارے نبی نے کہہ دیا دیکھو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ ہم نے کہا ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو من خشی الرحمن بالغیب۔ اور جب گیا تو اللہ کے سامنے قلب منیب لے کر گیا، ڈرنے والا، توبہ کرنے والا، رجوع ہونے والا دل لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا، تو اس دل کو سیدھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دل جائے گا تو دل کے ساتھ دل والا بھی جائے گا، سب چلے جائیں گے، سب کو اللہ جنت میں بھیجے گا، سارے اعضاء و جوارح کو۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے، اس خوف و خشیت کو پیدا کرنے کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، لوگو اگر تم وہ باتیں جانتے، وہ حقیقتیں جانتے آخرت کی
جہنم کی، اللہ تعالیٰ کے استغنا کی، بے نیازی کی، اور قیامت کے دن ایک ایک نبی کا دل میں اللہ کے خوف اور خشیت کی، کہ کوئی نبی اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہوگا، ڈر رہا ہوگا کہ میں کیا حساب دوں گا، میں کیا حساب دوں گا۔ ان ربی قد غضبان، ہر نبی کا جواب یہ ہوگا۔ لوگ کہیں گے اے نبی، اے آدم، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، ایک ایک پیغمبر کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ذرا اللہ کے سامنے سفارش کر دیجئے، حساب شروع ہو جائے۔ تو ہر نبی انکار کرے گا اور ہر نبی کا جواب ہوگا ان ربی قد غضبان، آج میرا رب بہت غصے میں نہیں جا سکتا سامنے، میں سامنے نہیں جا سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں لو تعلمون ما اعلم، اگر تم لوگ ان حقیقتوں کو جان لیتے جو میں جانتا ہوں، تمہاری کیفیت کیا ہوتی؟ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم بہت کم ہنس سکتے اور تم روتے ہی رہتے اگر وہ باتیں جو میری آنکھوں کو اللہ نے دکھائی ہیں تمہیں دکھا دی ہوتے، تو تم لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی نہ ہوتا، روتے روتے تمہاری حالت خراب ہو جاتی۔ وَلَمَا تَلَذَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُوشِ، اور نہ کبھی تمہیں خیال ہوتا کہ تم اپنے بستروں پر اپنی بیویوں سے لذت اندوز ہو، اس کا خیال بھی نہ آتا، دل میں وسوسہ بھی نہ آتا اگر وہ باتیں جان لیتے جو اللہ نے مجھے بتائی ہے اور مجھے دکھائی ہیں۔ اور وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُودَاتِ، اور تم اپنے گھروں سے نکل کر جنگلوں بیابانوں میں چلے جاتے اور ویرانوں میں گھومتے پھرتے جیسے کوئی حیران اور پریشان گھومتا پھرتا ہے، یہ تمہاری حالت ہو جاتی اگر وہ جانتے تم جو میں جانتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا ہے کہ تم امتحان کی اس جہان میں ہو، اس لیے تمہارا امتحان جاری ہے، اس لیے تم کو دکھایا نہیں ہے، اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ اور سب چیزوں کو عین الیقین، حق الیقین تک نبی کو اللہ پاک نے بتا دیا ہے، سب نبی جانتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ کیوں کہا حضور نے ہم سے ایسا کہ بھائی جب ہم جان ہی نہیں سکتے تو آپ نے کیوں کہا ہم کو؟ صرف اس لیے کہا میرے اوپر بھروسہ کرو اور اس دنیا میں تلذذات کو کم کرو، تنعمات کو کم کرو، عیش و عشرت کو کم کرو، خوف خدا پیدا کرو، آخرت کی فکر کرو۔ جو آدمی بہت اچھا کھانا پینا چاہتا ہے، جو آدمی بہت اچھا رہنا سہنا چاہتا ہے، جو آدمی لذائذ دنیا اور دنیا کی مرغوبات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ مال بھی کمانا پڑے گا، اور جب وہ زیادہ سے زیادہ مال کمائے گا تو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کی بندگی سے غافل بھی ہوگا، اور پھر یہ زیادہ سے زیادہ مال میں حلال و حرام کی تمیز بھی کھو بیٹھے گا۔ لہذا انجام کیا ہوگا؟ انجام ہوگا کہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے میرے کہہ دینے پر بھروسہ کر لو اور میری باتوں پہ یقین کر کے ذرا اپنی حالت بدلو، اور یہ غافلوں والی زندگی مت گزارو، بلکہ اللہ کے خوف کی مدد سے، اللہ کی خشیت کی مدد سے، اللہ کی معرفت کی مدد سے اللہ رب العزت کے لیے بندوں والی ایمان والی زندگی گزارو۔ مجھے دیکھو اور مجھ سے جینا سیکھو۔ اور چنانچہ فرما رہے ہیں انا اعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیۃ، لوگو اللہ تعالیٰ کی معرفت تم سب سے زیادہ مجھے حاصل ہے، اور اسی وجہ سے تم سب سے زیادہ خشیت اور خوف خدا میرے دل میں سب سے زیادہ ہے، تم سب سے بڑھ کر میرے دل میں ہے۔ لہٰذا جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت آدمی کے اندر پیدا ہوگی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے صحابی جو بیمار تھے ان کی عیادت فرمائی، ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کا وقت آخر ہو رہا تھا اور بظاہر سکرات کا وقت تھا، آخری وقت ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کی عیادت کی اور ان سے ایک سوال فرمایا کہ کیف تجدک، تم اپنے آپ کا کیا حال پا رہے ہو؟
کیا تمہارے دل کی اس وقت کیفیت ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول اس وقت میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو مغفرت اور عفو درگزر کی بڑی توقع رکھا ہوا ہوں، بڑی امید رکھا ہوا ہوں، لیکن جب اپنے گناہوں پہ نظر کرتا ہوں تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا میرا اور کیسے میرے نجات ہوگی۔ تو اس وقت اس دو کیفیتوں کے بیچ میں ہوں کہ ایک طرف اللہ کی رحمت و عنایت کو سوچ رہا ہوں ایمان کی تقاضے سے، تو بخشش کی امید بھی لگ رہی ہے کہ اللہ معاف کریں گے، اور جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اعمال نامے کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں اور کہیں جہنم میں نہ بھیج دیا جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا المواطن، ایسے وقت یعنی اس آخری وقت میں جب آدمی دنیا سے گزر رہا ہے، آخری گھڑیوں میں زندگی کے، جس بندے کے قلب کی یہ کیفیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید عطا کر دے گا اور اس کے خوف سے اس کو بچا لے گا اور مامون کر لے گا۔ یعنی گناہوں سے جو ڈر لگ رہا تھا اس سے اللہ بچا لے گا، اور اللہ کے شان عفو سے جو امید تھی اس امید کو پورا کر دے گا۔ اگر آدمی زندگی بھر اسی کیفیت پر ہوگا تو ظاہر ہے تب ہی جا کے نہ آخری گھڑی میں یہ کیفیت ہوگی، اور اگر زندگی بھر یہ کیفیت پیدا ہی نہیں کر سکا اور یہ اللہ تعالیٰ سے رجا اور اللہ کا خوف اپنے اندر بنا ہی نہیں سکا اور اس میں اعتدال پیدا نہیں کر سکا، تو پھر مرتے وقت میں یہ کیفیت تھوڑی ہوگی۔ مرتے وقت میں یا تو نڈر ہو جائے گا یا تو مرتے وقت میں خوف سے مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی بھی کفر ہے اور نڈر ہو جانا بھی کفر ہے۔ تو یہ کیفیت صحابی کی جو حضور علیہ السلام نے پوچھی اور انہوں نے بتائی، اور پھر حضور نے اس کا انجام بھی بتایا اور صحابہ نے اس کو روایت کیا، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کریں، اتنی خشیت جس سے ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکے۔ ایک حدیث میں ہے جو مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری شریف میں روایت ہے کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں بھی سایہ ہوگا ہی نہیں، اور وہ سائے میں آرام سے بیٹھے ہوں گے، سب لوگ محشر میں حیران پریشان ہوں گے اس دن۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک اس نوجوان کا بھی ذکر فرمایا حضور علیہ السلام نے، رجل دعتہ امرأۃ ذات منصب و جمال، وہ نوجوان جس کو ایک حسن جمال والی اور مرتبے اور عزت والی عورت اپنی طرف بلائے اور کسی برے کام کی دعوت دے تو وہ اس سے متاثر نہ ہو اور یوں کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ایک بات تو اسی سے متعلق ہے، لیکن سمجھیے ایک لطیفے کے طور پر نوجوانوں کو بہت پسند آئے گی۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، تو ظہر کی نماز میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، تو نماز کے بعد کسی نے کہا کہ یہاں کچھ نوجوان جماعت میں نکل رہے ہیں اور ان لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ آئے ہوئے ہیں، پہلے سے سن رہے تھے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کچھ نصیحت کر دیں، پھر یہ چلے جائیں گے جماعت میں تو ملاقات نہیں ہوگی آپ سے۔ تو حضرت اسی وقت پہنچے تھے، تھکے تھکائے ہوئے تھے، لیکن حضرت نے فرمایا بھائی جب ان نوجوانوں کی خوشی ہے کہ میں کچھ دین کی بات سناؤں اور وہ سننا چاہتے ہیں تو چلو کھانا وانا بعد میں کھائیں گے، تھوڑی دیر ان کو بیٹھ گئے حضرت بیان کرنے کے لیے۔ اور جو حضرت کے خادم تھے میر صاحب، ان سے حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے تم بیچ میں مجھے گھڑی بھی نہ بتانا، اللہ پاک جتنی توفیق دے گا میں اتنی دیر ان کو سنا دوں گا دین کی بات، کیونکہ اللہ کے کچھ بندوں نے اپنے سے علم حاصل کرنے اور دین سیکھنے کا شوق ظاہر کیا ہے، اس لیے حضرت بیٹھ گئے۔ اور خیر وہ بیان تو بہت حضرت کا چھپا ہوا بھی ہے،
لیکن اس بیان میں اس حدیث سے متعلق جیسے یہ جملہ ہے، ایک وہ بھی ہے 7 عرش کے سائے میں رہنے والوں میں، جن میں وہ شخص بھی ہے جس کو ایک حسن و جمال والی حسین خوبصورت عورت جو مال منال والی بھی ہے، اس نے برائی کی دعوت دی، اس نے ایک جواب دے دیا انی اخاف اللہ۔ یعنی تو حضرت نے ان نوجوانوں کو ان کی دلچسپی کے حساب سے، چونکہ حضرت قادر الکلام شاعر بھی تھے، تو فرمایا دیکھو ابھی تمہارے برکت سے میرے دل میں ایک شعر ہے، وہ شعر تم لوگ یاد کر لو، اور یاد کر کے پورے سفر میں ہر جگہ، راستوں میں ہر جگہ اپنے سفر میں اس شعر سے فائدہ اٹھاتے رہو اور اللہ کے تقوی کو حاصل کرتے رہو۔ اور وہاں کا چونکہ ماحول ہے، اس ماحول کی روشنی میں حضرت نے فرمایا شعر ان کو یاد دلایا، نوجوان بچوں کو۔ کیا شعر تھا؟ حضرت نے فرمایا یہ یاد رکھ لو ہمیشہ، اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز، اس نے کہا کیوں، تو میں نے کہا خوف خدا۔ یعنی تو یہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو حاصل کریں کہ اگر کوئی ہم کو کسی بھی، آج کل کا جو ماحول ہے خوف خدا ہو تو یہ ماحول پیدا ہی نہیں ہوتا، یہ خدا تعالیٰ کا خوف ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ اب یہی ہر نوجوان اپنے دل میں، ہماری بچیاں بھی جو آج کل کے ماحول سے بہت متاثر ہیں، یہ سب کیا یہی تو باتیں ہیں، 2 جملوں میں حضرت نے فرما دیا۔ اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز، اس نے کہا کیا وجہ، میں نے کہا خوف خدا۔ بس اگر یہ اپنا مزاج بنا لیا جائے تو ماحول ہمیں کچھ نہیں کرے گا۔ کیسے کیسے لوگ متقی بن گئے امریکہ میں، کینیڈا میں، آج بھی ہیں اللہ کے نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے اللہ کے خوف کے اعلیٰ درجے پر ہیں، خشیت الہی کے اعلیٰ درجے پر ہیں ماشاءاللہ سے۔ لیکن جو نہ چاہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، اگر ہم چاہیں تو متقی بن سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو خوف خدا پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں ان 7 لوگوں میں سے ایک اور بیان فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلے میں اللہ یاد آ گئے تو اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نکل گئے، اس کو بھی اللہ عرش کے سائے میں بٹھائے گا اور حشر کی مصیبتوں سے بچا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خوف خدا اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی روایت کی ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جو بوڑھا ہو گیا تھا، مرنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اب مرتے وقت میں اس کو خیال آیا آخرت کا، اللہ کے حساب کتاب کا، تھا ایمان والا مگر پکا جاہل تھا۔ اس نے کہا، دل میں سوچا اب مرنے والا ہوں، اعمال نامے میں کچھ ہے نہیں، حساب تو ہوگا پکا، اگر اللہ پوچھیں گے تو بچنے کی کوئی صورت نہیں، سیدھے دوزخ میں جانا پڑے گا، لہذا ایسا کوئی سامان کرو، ایسی کوئی صورت نکالو کہ اللہ کی پکڑ ہی میں نہ آ سکوں۔ اب اس نے سوچا اپنے دماغ سے، اس کے دماغ میں ایک صورت آئی، اس نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بچوں، تم نے مجھے کیسا باپ پایا ہے، پوری زندگی میں تم کو پیدا کیا، پالا پوسا بڑا کیا، تم نے مجھے کیسا باپ پایا؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو بہترین باپ پایا، محسن، مہربان، شفیق، اچھا باپ پایا ہم نے آپ کو۔ تو کہا کہ اچھا، اب میں ایک وصیت کروں گا، تم لوگ عمل کرو گے؟ کہاں؟ کہا کیا وصیت ہے؟ وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں تو مجھے اللہ کو منہ دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے جانا ہی نہیں چاہتا میں، تم لوگ میرے مرنے کے بعد میری باڈی پہ لے جا کر کہیں جلا دینا، جب میں پورا جل جاؤں اور راکھ بن جائے تو اس راکھ کو کچھ پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کے ہوا میں اڑا دینا، کچھ دریا میں بہا دینا، کچھ صحراؤں میں بکھیر دینا، اللہ کو کہیں سے میں مل ہی نہ سکوں، اس لیے کہ ملا تو پکڑا جاؤں گا۔ یہ اس کے بیچارے کے دماغ میں بات آئی، ایک صورت سمجھ میں آئی اس کو، اس نے یہ صورت بتا دی اپنے بچوں کو۔ اب بچے بھی بہرحال بھلے باپ کی بھلی اولاد تھی، انہوں نے سب یہی کیا اور یہی کر کے انہوں نے ٹھکانے لگا دیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے یہ واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب سب ہو گیا تو اللہ رب العزت نے دریا کو، ہواؤں کو، سب کو حکم دیا کہ میرے بندے کو جمع کرو۔ تو وہ سارے ذرات جہاں جہاں بکھر گئے تھے اور ہواؤں سے کدھر کدھر چلے گئے، میلوں میں بکھر گئے تھے، پانی میں بہہ گئے، سب ذرے اللہ کے حکم سے جمع ہوتے رہے اور سب اکٹھے ہوتے 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 یہ موصوف جو ہے مکمل بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کھڑے ہونے کو، اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ہانپ رہا کانپ رہا ہے کہ اتنی ساری تدبیر کوشش کی، سب بیکار گئی، اور پھر آ کے یہیں ٹھہرنا پڑا، جہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا تھا وہیں آ کے ٹھہر گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ایسی حرکت کیا تو؟ پہلا سوال آخری عمل کی کیا اللہ تعالیٰ، یعنی کیوں ایسی حرکت کیا تو؟ اس نے جواب میں کہا من خشیتی کا یا رب، بس تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ تو اتنی قدرت والا ہے اور ایسے جوڑ لے گا، جمع کر لے گا، میں سمجھا تھا کہ بچ جاؤں گا اس طرح، مگر جو بھی کیا ہوں من خشیتی کا یا رب، آپ کے خوف سے اے پروردگار مجھ سے ایسی حرکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی خوف کی برکت سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں، تیری بخشش کر دیتا ہوں۔ تو خوف خدا وہ نعمت ہے، خوف خدا وہ نعمت ہے، اگرچہ کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بالکل اللہ کو نہیں جانتا تھا، دین زیادہ جانتا نہیں تھا، پر ایمان والا تھا، اللہ کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے کو جانتا تھا، اس پر ایمان رکھتا تھا۔ اب حرکت جو کیا وہ جہالت کی حرکت تھی کو، لیکن اللہ پاک نے اس کو اس کی خشیت اور خوف خدا کی برکت سے اپنے عذاب سے اس کو بچا لیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ تو ایمان والے نہیں ہیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، ان کو آپ کچھ بولیں گے تو فائدہ ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں ان کو بولنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس لیے خوف خدا پیدا کرنا چاہیے، اور خوف کے سلسلے میں اگر ہم اپنے اندر خوف و خشیت پیدا کر لیں تو ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں مختصر فوائد آپ لوگ سن لیں، وقت ہمارا پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم، اندیکھے ڈرتے ہیں اور ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر کریم عطا فرمائیں گے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقی اولئک هم الفائزون، جو اللہ رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب چیزیں کس پہ ملی؟ جنت عدن ملی، اور جس میں باغات ہیں، نہریں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہے، اور اللہ راضی ہے۔ یہ رضا الہی اور جنت اور نعمتیں، یہ سب چیزیں کس کو مل رہی ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سب نعمتیں ان کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے رب کی خشیت اور اپنے رب کا خوف اپنے اندر رکھنے والے ہیں۔
ایک حدیث میں ہے کہ عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ہیں جن کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ انہیں نہیں جلائے گی۔ دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو آگ نہیں جلائے گی۔ ایک وہ آنکھ ہے جو خوف خدا سے بہہ پڑی، خوف خدا سے جس آنکھ سے آنسو نکلے اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ تو اتنے یقین کے ساتھ فرمایا، لا یلج النار رجل بکا من خشیتہ، وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے رو پڑا ہو، جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تڑپ گیا، جیسے ہمارے نبی روتے تھے، جیسے صحابہ کرام اولیاء عظام اللہ کے خوف و خشیت سے ان کا دل دہل جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکلتے۔ حضور علیہ السلام فرمانا ہے، لا یلج النار رجل بکا من خشیتہ، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے جس آدمی کو رونا آیا اور رویا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنے وثوق سے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ نتھارا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے، یعنی جیسے دودھ نکل جانے کے بعد واپس جانور کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا، جب آپ نے اس کو دوہ لیا اب واپس تھن میں نہیں جا سکتا، جیسے دوہا ہوا دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، نبی فرما رہے ہیں خوف خدا سے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے خوف خدا کی، ہمیں اس کے بارے میں جو ہے غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے سب سے زیادہ محبوب ہیں، دو قطرے اللہ کو تمام چیزوں سے زیادہ احب الاشیاء، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ کو دو قطرے ہیں۔ ایک قطرہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے خون کا گرا، اور ایک قطرہ جو خوف خدا سے آنکھ سے ٹپکا۔ یہ دو قطرے اللہ کو تمام کائنات سے زیادہ محبوب ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے اسے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ بس اب آخر میں آپ کے سامنے خوف پیدا کرنے کے سلسلے میں جو ہے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک خشیتک اخوف الاشیاء کلہا، اے اللہ جتنی چیزوں سے ایک انسان کو ڈر لگتا ہے ان سب چیزوں سے زیادہ اپنی خشیت اور اپنا خوف مجھے نصیب فرمائیے۔ اور ایک دعا میں فرما رہے ہیں، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، اے اللہ اپنی خشیت کا اتنا حصہ مجھے عطا فرمائیے جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے بیچ میں رکاوٹ بن جائے اور نافرمانی کرنے نہ دے، اتنی خشیت مجھے عطا فرمائیے۔ ان دو دعاؤں پر خوف و خشیت کا آج کا یہ مضمون ختم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ عظیم الشان صفت سے متصف فرمائے اور ہمارے قلب کو صفات حسنہ سے، تمام صفات حسنہ سے متصف اور موصوف فرمائے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمارا تزکیہ، تصفیہ، تحلیہ، تجلیہ سب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔